چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے چیف الیکشن کمشنر کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ عدیل، آپ کی طرف آؤں گی، کنٹینیو کیجئے گا کہ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے اور کون کون موجود ہے؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل جو کہ اس ملاقات کے جو شرکاء جو تھے ان میں شامل تھے، اور ان کی ان پٹ جو ہے اس سارے معاملے میں ہمیشہ جب بھی اٹارنی جنرل اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اٹارنی جنرل سے رائے ضرور لی جاتی ہے۔ وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ملاقات جس میں چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کے وہ 3 جج صاحبان جنہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے ایک قانونی طور پہ فیصلہ کرنا ہے، جن کو امپاور کیا گیا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، نئے قانون کے تحت۔ تو اس میں یعنی ایک دور ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کے جو معاملات تھے ان میں چیف جسٹس آف پاکستان اپنا اختیار جو کہ ایک ایزیوم کیا ہوا وہ اختیار ہوتا تھا، جس میں 184C کے تحت سو موٹو لیے جاتے تھے۔ اس طرح کے معاملات میں کوئی پیٹیشن نہیں بھی آتی تھی تو اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ خود سے کر لیا جاتا تھا، لیکن اب ایک طریقہ کار جو ہے نئے قانون کے تحت بن گیا ہے۔ اس کے تحت وہ جو کمیٹی ہے اس کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا ہے یا نہیں۔ اکیلے چیف جسٹس یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ فیصلہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، ایک بحرانی کیفیت، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں بحرانی کیفیت، کے انتخابات کا شیڈول جو ابھی ان چند گھنٹوں میں جاری ہو جانا چاہیے تھا، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ان کی جن کی تربیت شروع ہو چکی تھی جب شیڈول جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد پبلک نوٹس ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہوتا ہے۔ وہ پبلک نوٹس جب جاری کیا جاتا ہے تو اس کے بعد شیڈول پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریٹرننگ افسران کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم ہو جائے یا وہ منسوخ ہو جائے تو اس کے بعد وہ شیڈول جاری رہ سکے۔